محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ اللہ عبدا بالکلام فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله الحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی محمد کما یلیق بشانی۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت سے واقعات متعلق ہیں۔ صلح حدیبیہ جس کو قرآن کریم نے فتح مبین فرمایا، وہ بھی اسی مہینے کے اندر واقع ہوا۔ غزوہ خیبر جس سے یہودیوں کو ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر سے نکالا تھا، وہ بھی اسی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر پیش آیا واقعہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء بھی اسی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر کیا۔ اسلام کی بہت سے تاریخی واقعات اس مہینے سے متعلق ہے۔ آج کے خطبے کا موضوع اسی مناسبت سے صبر کے اوپر اور صبر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ صبر کا ویسے معنی ہوتا ہے روکنا، المنع۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ دنیا کے اندر انسان کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، صحت بھی آتی ہے، دنیا کے اندر صحت کا دور بھی آتا ہے، بیماریوں کا دور بھی آتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے ایسا، ملی جلی جو ہے نا حالتیں انسان کو پیش آتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندے کو کیوں آزماتے ہیں؟ یہ مصائب اور مشکلات کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یہ نتیجہ اور بدلے کا گھر نہیں ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کے اندر آزمائش ہوتی۔ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان سے گزارا جا رہا ہے۔ انسان کے اوپر جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ انسان کے لیے امتحان ہے۔ خوشی کے حالات ہیں تب بھی امتحان ہے، غمی کے حالات ہیں تب بھی امتحان ہے،
مالداری اللہ دے دیں تب بھی امتحان ہے، پیسہ دولت آ جائے تب بھی امتحان ہے، فقر و فاقہ غربت آ جائے تب بھی امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پچھلی قوموں کو دو طرح سے آزمایا۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کچھ لوگ انبیاء علیہم السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی آزمائش کی، اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون۔ قرآن میں مختلف آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کا ایک طریقے سے امتحان تو یہ لیا کہ مصائب آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں ہم نے ان کے اوپر بھیجیں۔ یہ بھی امتحان کی ایک شکل تھی کہ مصائب سے گھبرا کر اور جو ہے نا پریشانیوں سے گھبرا کر اللہ کی طرف لعلہم یضرعون یا لعلہم یتضرعون، قرآن میں دونوں الفاظ ہیں، دونوں قسم کے، تاکہ اللہ کی طرف گڑ گڑائے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی دربار کے اوپر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کا امتحان لیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا مصائب آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنی نافرمانی کے اوپر چلتے رہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس طرح امتحان کے اندر ناکام ہوئے، ہم نے پھر نعمتیں دے کر ان کو آزمایا۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ امتحان ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان غافل نہ ہو جائے، بے فکر نہ ہو جائے، یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے اقتدار مل گیا، مجھے پیسہ مل گیا، مجھے دولت مل گئی، میری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، اللہ میرے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ نہ بھائی، نہ نہ نہ، یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں، اللہ دے کر آزما رہے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، کیونکہ ہم اللہ کے قرآن کے قریب نہیں آتے مسلمان، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہماری نظر کے اندر صرف دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ ہے۔ اگر کسی کو مل گیا ہم کہتے ہیں واہ واہ اللہ اس کے اوپر راضی ہو گئے جی، اور اگر کسی کو دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار نہ ملا تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ اس سے ناراض ہو گئے، کوئی مشکلات کے اندر گر گیا ہم کہتے ہیں جی اللہ ناراض ہے اس کے اوپر۔ ہاں جب کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، جی مبارک ہو جی مبارک، آپ جیت گئے، آپ کو اقتدار مل گیا، عہدہ مل گیا۔ بھائی یہ مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ یہ تو اس کے سر کے اوپر انگاروں کا ایک جو ہے نا تھال رکھ دیا گیا اور دولت دے کر اللہ آزما رہے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، پھر دولت آئی، اقتدار آیا، پیسہ آیا اور ہر خواہش پوری ہو گئی۔ یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو سلا دیتے ہیں۔ خوشی میں، اقتدار میں، پیسے میں، دولت میں انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے عام طور پہ۔ یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں یہ انسان عام طور پہ ان کے اندر اللہ کو بھلا دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور جو مصائب اور مشکلات اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بھائی اٹھ جا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ تو خوشیاں اور دولت اور پیسہ انسان کو غافل کر دیتا ہے اور مصائب اور مشکلات انسان کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں جو ہے نا حالات انسان کے اوپر آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ تو دنیا دار الامتحان ہے، اس کے اندر آزمائش اس لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں بندے کو، یہ امتحان کا گھر ہے کہ یہ اس بندے کو میں نے نعمتیں دی ہیں، میرا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا، نعمت کے اندر کھو جاتا ہے یا نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے۔ ہاں، اور مصائب کے اور مشکلات اور پریشانیوں کے حالات آتے ہیں تو بھی اللہ آزماتے ہیں کہ یہ پریشانیوں کے اندر
ہاں مبتلا ہو کر کہیں میرا ناشکرہ تو نہیں بن جاتا۔ یہاں پہ ایک دوسرا سوال بھی پھر آ جاتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ بندوں پہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے، اللہ ایسے ہی جنت دے دیتے، پھر آزماتے کیوں ہیں؟ بیماریوں میں مبتلا بندہ کیوں ہوتا ہے؟ مصائب کے اندر کیوں گھر جاتا ہے؟ تکلیفیں اس کے اوپر کیوں آتی ہیں جب اللہ بڑے مہربان ہیں؟ ہمارے قرآن کی ابتدا بھی اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، قرآن آپ کھولیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ آیت ملے گی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ جب اللہ اتنا رحیم ہے، پھر مصائب کیوں آ رہے ہیں؟ پھر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تو بندوں پہ بڑے رحیم ہیں، پھر مصائب اور مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ تو اللہ کے پیار کو سمجھو میرے بھائیو۔ کبھی رحمت ہوتی ہے، اس کی شکل بھی رحمت کی ہوتی ہے۔ کبھی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، رحمت آ رہی ہوتی ہے، اس کی شکل بھی رحمت کی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو عزتیں دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو، جن کے اوپر اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کے اوپر انعامات کی بارش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی رحمت، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے نا تکلیف کی ہوتی ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ، کبھی ہوتی تو رحمت ہے، لیکن اس کی جو ہے نا شکل کس کی ہوتی ہے؟ مصائب کی ہوتی ہے، تکلیف کی ہوتی ہے۔ وہ دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، ایک معصوم بچہ ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں نا، ہمیں خود اچھے طریقے تجربہ ہے، ہر کسی کو بچوں والا ہے۔ تو ایک معصوم بچہ ہے، سردیوں کا زمانہ ہو اور وہ معصوم بچہ اپنے کپڑے خراب کر دے، پیشاب کر دے، تو ماں اس کو کیا کرتی ہے؟ ماں گرم پانی کرتی ہے، اس کا منہ دھلاتی ہے اور اس کو صابن لگاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، بچہ ہنس رہا ہوتا ہے یا رو رہا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جب بچے کو ماں گرم پانی سے نہلا رہی ہو اور صابن لگا رہی ہو تو وہ بچے کو تکلیف بظاہر ہو رہی ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اور ماں اس کو منہ کو رگڑ رہی ہے، اس کے جسم کو رگڑ رہی ہے تاکہ یہ گندگی اس کے جسم سے دور ہو جائے، میرا بچہ پاک صاف ہو جائے۔ اب اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہلا رہی ہو اور اس طرح دھو رہی ہو اور اس طرح صابن لگا رہی ہو تو سب یہی کہیں گے یہ ماں بڑی اپنے بچے سے پیار کرنے والی ہے۔ اب دیکھنے کے اعتبار سے بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے، اگر کوئی اس کو نہ دیکھے، ویسے بچے کے رونے کو سن لے دور سے اور پریشان ہو جائے گا، بھائی یہ کتنا ظالم ہے، بچہ رو رہا ہے اور یہ جو ہے نا اس کو چپ نہیں کرا رہے۔ لیکن کوئی جا کے دیکھے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تب دیکھے گا کہ بچہ نجاست کے اندر، بچہ گندگی کے اندر لتڑا ہوا تھا اور ماں اس کو گرم پانی سے دھلا رہی ہے، نہلا رہی ہے اور صابن لگا رہی ہے تاکہ میرا بچہ صاف ستھرا ہو جائے، نکھر کر صاف پاک ہو جائے۔ تو اس طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی نجاست کے اندر بندہ ملوث ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل، اور اگر توبہ کر لے تو پھر وہ نقطہ اتر جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے گناہ کے اوپر گناہ کیے جا رہا ہے اور گناہ کرتا گیا تو دل اس کا سیاہ ہوتا رہا۔ اب اللہ بھی چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آئے تو کالے دل کے ساتھ نہ آئے، گناہوں کی نجاست لے کر نہ آئے میرا بندہ میرے سامنے۔ یہ جب قبر کے اندر آئے تو یہ صاف ستھرا ہو کر آئے، جب میدان محشر کے اندر میرا سامنا ہو تو میرا بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کے اوپر اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو آزماتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ دراصل اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ اس کو پاک صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو پاک صاف کر رہی ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مصائب بھیج کر، پریشانیاں بھیج کر اور تکلیفیں بھیج کر بندے کو گناہوں کی نجاست سے اللہ تعالیٰ پاک صاف کرتے ہیں تاکہ میرا بندہ پاک صاف ہو کر آئے۔ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے، ہاں بھائی،
دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف سے بچا کر تھوڑی تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف سے اپنے بندے کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور صورت اس کی آزمائش کی ہوتی ہے، تکلیف کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور دنیا کا نظام ہے، بیماریاں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے بھائی یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، اگر آپریشن نہ کرایا تو اور پھیل جائے گی، جلدی جلدی آپریشن کراؤ تاکہ تمہیں بڑے نقصان سے تم بچ جاؤ۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مہربانی ذرا جلدی کرنا۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کو فیس بھی ادا کر رہا ہے اور ڈاکٹر اس کے جسم کو چیر پھاڑ رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے۔ اب اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہاں بھائی، انجیکشن لگا رہا ہے، اس کا آپریشن کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور جب وہ آپریشن کرا لیتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، وہ فیس بھی ادا کرتا ہے اور جب اس ڈاکٹر کا سامنا ہوتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ڈاکٹر نے کیا کیا؟ دیکھنے کے اعتبار سے اس کے جسم سے خون نکالا، اس کے جسم کو چیرا پھاڑا ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے اس کو تکلیف دی ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے یہ تکلیف نعمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے کیا مل جائے گی؟ صحت مل جائے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے نقصان سے بچ جاؤں گا۔ اس طرح وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میرے اللہ بندوں سے بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ جب بندے کے دل کے اندر کوئی روحانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، عجب، تکبر، انسان بسا اوقات کہتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، اللہ تعالیٰ مصائب بھیج دیتے ہیں کہ تو ہے کیا چیز؟ تیرے تو ایک سر میں درد ہو جائے تو تیرا سارا جسم بیکار ہو گیا، تیرے ایک انگوٹھے کے اندر، ایک انگلی کے اندر درد ہو جائے تیرا سارا جسم بیکار ہو گیا ہے، اور تو کہتے میں بڑی چیز ہوں۔ اللہ آزمائش بھیج کر اس کو اپنی حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ تو کیا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ ہے، بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ بیماریاں اس سے ختم ہو رہی ہیں، اب وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ سے کے سامنے گر گرا رہا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ کبھی اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، دعا کرا رہا ہے، اب اس کے اندر سے جو تکبر تھا وہ ختم ہو رہا ہے نا۔ اس تکبر نے تو شیطان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بھیجتے ہیں، یہ اس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بیماری اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت بڑے رحیم ہے۔ کبھی تو رحمت ہوتی ہے، شکل بھی رحمت کی ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کی رحمت بندوں کو پہنچتی ہے، اس کی شکل آزمائش کی ہوتی ہے۔ بھئی اب مصائب کے اوپر اور بیماریوں کے اوپر اور مشکل حالات کے اوپر انسان کو کیسے صبر آئے؟ اس کے لیے کوئی اصول، اس کے لیے کوئی قاعدہ؟ بھئی انسان دنیا کے اندر ہماری روز مرہ کی یہ جو ہے نا ہماری عادات ہیں کہ انسان بڑی تکلیف، جب انسان کے سامنے نفع ہونا، بڑا نفع، انسان کے سامنے بڑا نفع سامنے ہو تو وہ اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ جب انسان کے سامنے ایک بڑا نفع ہو اور اس نفع تک پہنچنا تکلیف کے بغیر ممکن نہ ہو، پہلے تکلیف اٹھانی پڑے بعد میں اس کو نفع حاصل ہو، تو انسان کہتا ہے بھائی یہ چھوٹی سی تکلیف ہے، اس کو برداشت کر لوں تاکہ بڑا نفع مجھے مل جائے، تاکہ بڑا نفع مجھے مل جائے۔ تو بڑے نفع کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر ہم چھوٹی موٹی تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو ایک پہرے دار ہے، رات کو پہرا دیتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، سارے لوگ آرام دہ بستروں کے اوپر، نرم و نازک بستروں کے اوپر اور سردیوں کی راتوں کے اندر اپنے بستروں کے اوپر آرام سے سو رہے ہیں، ایک پہرا دار گلی کے اندر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ اس کا بھی دل کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں، اس کو بھی راحت چاہیے، اس کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں، تھکاوٹ سے اس کا جسم چور ہوتا ہے، لیکن رات کو وہ گلی کے اندر چکر لگا رہا ہوتا ہے، اپنی نیند کو قربان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کیوں کر رہا ہے کہ ہاں مہینے کے بعد
اس تکلیف کے بعد مہینے کے بعد اس کو تنخواہ کی شکل میں ایک بہت بڑے نفع حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، اس لیے یہ پہرہ دار اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، یہ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کے سامنے بڑا نفع ہوتا ہے۔ بڑے نفع کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی سی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اس گرمی کے اندر اور اس تکلیف کے اندر ایک دکاندار صبح سے جا کر اپنی دکان کے اوپر بیٹھتا ہے۔ ویسے اگر کسی کو کہیں بھائی ادھر بیٹھے رہو، سائے کے اوپر بیٹھے رہو، کوئی کام نہ کرو، شام تک آپ بیٹھے رہو، تو کوئی بیٹھے گا؟ کہے گا بھائی میں نہیں بیٹھتا، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں، اگر کسی کو ویسے کہہ دیں بھائی ادھر بیٹھ جاؤ، وہ کہے گا جی مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا سارا دن۔ لیکن ایک دکاندار بھائی ہے، وہ صبح سے دکان کے اوپر بیٹھتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے سودا دینے کے لیے، اور سارا دن دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تکلیف ہے نہیں؟ تکلیف ہے نا؟ لیکن کیوں اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے؟ اس کی نظر کے اندر ہے اس بیٹھنے کے اوپر، اس تکلیف کو برداشت کرنے کے اوپر آخر میں مجھے بڑا نفع ملنے والا ہے، اس لیے اس تکلیف کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ ہاں، اور دیکھو یہ مزدور کیسی دھوپ کے اندر چلچلاتی دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ 2 منٹ آدمی دھوپ کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن سارا دن یہ لوہے کا کام کر رہے ہیں اور یہ دھوپ کے اندر اب جل رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کہ شام کو مزدوری کی شکل کے اندر ان کو نفع ملنے والا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ دنیا کی تکالیفیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائش آتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کے اوپر ابتلاء آتے ہیں، اگر بندہ یہ سوچے کہ یہ دنیا کی تکلیف میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کے بعد مجھے اللہ آخرت کے اندر بڑا نفع دینے والے ہیں، تو دنیا کے اندر اس تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا انسان کے لیے۔ ہماری نظر کے اندر عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی مصیبت اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کا شکوہ اور گلہ شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اہل مصائب، جن کے اوپر دنیا میں مصائب آئے تھے، مشکلات آئی تھی اور پریشانیاں آئی تھی، جن کے اوپر اللہ رب العزت ان کو جب بلائیں گے، بسا اوقات انسان کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک مقام متعین کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو یہ مقام دینا ہے، یہ بڑا مرتبہ دینا ہے، اتنا بڑی جنت دینی ہے میں نے اپنے بندے کو۔ لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ بندہ وہ جنت اور وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا، اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اعمال کے اندر سستی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر پھر مصائب اور آزمائش اور اس کے اوپر پریشانیاں بھیجتے ہیں، کبھی خود بیمار، کبھی گھر والے بیمار، کبھی بچے بیمار، اور کبھی کیا مصائب، کبھی کیا مشکلات، کبھی کیا پریشانیاں۔ یاد رکھو دنیا کے اندر تکلیفیں مسلمان پہ بھی آتی ہیں، کافر کے اوپر بھی آتی ہیں، اللہ والوں پہ بھی آتی ہیں، اور نافرمانوں کے اوپر بھی مصائب مشکلات آتے ہیں، اور بسا اوقات بیماریاں اللہ والوں کے اوپر بھی آتی ہیں اور بلکہ زیادہ آتی ہیں، اور اللہ کے نافرمان بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اب کون سی بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور کون سی بیماری اللہ کی طرف سے، اور کون سی مصیبت اللہ کی طرف سے نعمت بن کے آئی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس بیماری کے اندر، جس مصیبت کے اندر، جس تکلیف کے اندر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تکلیف آئی، بندہ فوراً آ گیا مسجد کے اندر اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، مصیبت آ گئی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ شروع کر دیا ہے، اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ بیماری اور یہ مصیبت اس کے لیے عذاب نہیں ہے، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ہاں، جس بیماری کے اندر، جس مصیبت کے اندر، جس پریشانی کے اندر انسان اللہ کو بھلا دے، وہ بیماری اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے۔ اب مسلمان کے اوپر جب بیماری اور مصائب آتے ہیں اور مشکلات آتے ہیں تو مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے،
ہمیں شریعت کے اندر یہی تعلیم دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مشکلات آتی، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چل پڑتے تھے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو مسائب مسلمانوں پہ بھی آتے ہیں، اللہ والوں پہ بھی آتے ہیں. بسا اوقات ہم بڑی خطا کر جاتے ہیں، کسی نیک آدمی کے اوپر مصیبت آ گئی، پریشانیاں آ گئیں اور کسی اللہ والے کے اوپر تکلیفیں آ گئیں تو ہم بدگمانی شروع کر دیتے ہیں. یار اتنا اللہ والا پتہ نہیں کون سی پکڑ میں آ گیا، ہاں بھائی اتنا اللہ والا ہے، یہ بیمار ہو گیا، اس کے مسائل اس کے اوپر آ گئے، پتہ نہیں کون سی پکڑ کے اندر آ گیا. یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ پکڑ نہیں ہوا کرتی، یہ اس اللہ والے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال بات کو سمجھیں. تو حدیث پاک میں آتے ہیں جن لوگوں کے اوپر دنیا میں مصائب آئے اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ان کو بلائیں گے اور قیامت کے دن ان مصیبت والوں سے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت دیں گے. اور ان کے مراتب دیکھ کر، ان کے درجات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرا بندہ دنیا کے اندر تیرے اوپر یہ مصیبت آئی تھی، اس کے بدلے جنت کے اندر اتنا بڑا محل میں نے تیرے لیے متعین کیا ہے. تو جب اللہ ان کو انعامات دیں گے تو دنیا کے اندر جو لوگ صحت مند رہے تھے، جن کے اوپر تکلیفیں نہیں آئی تھیں، وہ ان کے اجر کو دیکھ کر وہ آرزو کریں گے کاش دنیا کے اندر ہمارے اوپر ایسے مصائب آتے، ہمارے اوپر ایسی مشکلات آتی اور ہمارے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے ہمارے جسم سے ہمارے گوشت کو ادھیڑ لیا جاتا اور ہم صبر کرتے، آج ہمیں بھی یہ مراتب ملتے. تو میری بات کو سمجھو میرے بھائیو، صبر یہ مسلمانوں کی اعلیٰ صفت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو اللہ نے حکم دیا کہ صبر کرو، صبر. اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، یہ صبر ہے. صبر کے 3 درجات ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صبر کے 3 درجات ہیں اور یہ تینوں فرض ہیں. صبر کے 3 درجات اور تینوں فرض. صبر کا پہلے معنی سمجھیں. صبر کا معنی ہے روکنا، پابند کرنا. صبر کا معنی کیا ہے؟ روکنا، پابند کرنا. تو صبر کا پہلا درجہ الصبر علی الطاعات، اپنے نفس کو عبادات کے اوپر، نیکیوں کے اوپر پابند کرنا. یہ صبر کا پہلا درجہ ہے اور یہ فرض ہے. انسان کا دل، انسان کا نفس نہیں چاہتا کہ انسان عبادت کی طرف آئے. اللہ کا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، نفس چاہ رہا ہے چھوڑ دو نماز کو بعد میں دیکھیں گے. اب یہ پہلا امتحان، پہلا صبر ہے کہ بندہ اپنے نفس کی غلط خواہش کو روک دے اور اپنے آپ کو عبادت کا پابند بنائے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائے، عبادت کے اوپر کاربند رہے، نیکی کو نہ چھوڑے بندہ. تو یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. دل نہیں کرتا کہ مال کمایا اپنا ہے اور بندہ کسی اور کو دے دے، اپنی کمائی دوسرے کو دے دے. دل نہیں کرتا بندے کا، اور شیطان یہ چاہتا ہے اور دل کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے تمہارا مال ہے اور یہ مال اپنے پاس رکھو گے تو بڑی بڑی ضروریات تمہاری پوری ہو جائیں گی. لیکن بندہ جو ہے اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کرتا ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، مساجد مدارس پہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ بھائی پاگل ہے تو اتنا جو ہے نا خرچ کیے جا رہا ہے. لیکن یہ نیکی کے اوپر اپنے نفس کو پابند کر رہا ہوتا ہے. نہیں جی، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ نیک کام کر کے
میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارے دل کے اندر خوف ڈالتا ہے کہ بھائی اتنا اللہ کے راستے میں دے دو گے تو تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اتنا مدارس مساجد میں دے دو گے تو تمہارا فلاں کام رک جائے گا، یہ شیطان تمہارے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو ایک نہیں تو 700 گنا میں بڑھا کر دے دوں گا۔ اب بندہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، نہیں میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، میں نے اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، حلال مال کو حلال راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنے نفس کو پابند کر رہا ہوتا ہے، تو یہ عبادت کا اور یہ صبر کا یہ پہلا درجہ ہے، الصبر علی الطاعات، نیکی کے اوپر اپنے آپ کو پابند کرنا۔ اور صبر کا دوسرا درجہ الصبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ دل کر رہا ہے خواہشات پوری ہو، گناہ کی طرف دل کرتا ہے جانے کو، لیکن بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، دل کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا، معاملات کے اندر ڈنڈی مار دوں، لیکن پھر بندہ کرتا ہے اگر یہاں میں نے دھوکہ دے دیا تو میں نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اب بندہ اس گناہ کے کام سے رک جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے رک جاتا ہے۔ یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے اور یہ بھی فرض ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، زلیخا گناہ کی دعوت دیتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہے، نوجوان، اور زلیخا بھی نوجوان، اور گناہ سے رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ وہ خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور گناہ نہ کرنے کے اوپر لَيَسْجُنُنَّهُ دھمکی بھی دے رہی ہے، اگر گناہ نہیں کرو گے تو قید کے اندر ڈال دوں گی، اور دیکھنے والا بظاہر دنیا کے انسانوں میں کوئی نہیں ہے، گناہ کے سارے جو دوائی تھے اور گناہ کے سارے جو اسباب تھے وہ تقریباً جمع تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ کی پناہ، گناہ سے رک جانا، اپنے آپ کو روک دینا، یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے اور بڑا درجہ ہے۔ محمد بن یسار ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے اور قافلہ ایک راستے میں قافلہ رکا، ان کے ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، اکیلے بیٹھے تھے، نوجوان تھے، ایک بدو عورت خوبصورت آئی اور کہا جی مجھے جو ہے نا آپ سے ایک کام ہے، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ بیچاری بدو عورت ہے، اس کو کوئی پیسے چاہیے، تو انہوں نے پیسے نکال کے دیے، اس نے کہا نہیں پیسے نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا آپ میری خواہش کو پورا کرو، مجھ سے خواہش پوری کرو، زنا کرو مجھ سے، زنا کی دعوت دیتی ہے۔ کہا کوئی نہیں ہے، جنگل ہے اور تمہارے ساتھی بھی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھو گناہ کا سارے اسباب جمع ہیں۔ اب بندہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو اللہ کا خوف اتنا غالب آیا، وہ رونے لگے اور ایسے روئے دردناک آواز کے ساتھ، عورت کو حیا آ گئی اور عورت واپس چلی گئی، اور یہ روتے رہے کہ یہ کیا ہوا، گناہ، اللہ کا خوف اتنا ہوا۔ اب رات کو سوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت آپ کا کتنا مقام ہے کہ زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی اور آپ اس گناہ سے بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے محمد بن یسار سے فرمایا، محمد بن یسار میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں پیغمبر، عصمت انبیاء۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک متفق عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم اور نبوت ملنے کے بعد بھی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ فرمایا میں تو اللہ کا نبی تھا، گناہ سے بچ گیا، تو امتی ہو کر گناہ سے بچ گیا ہے، تیری کتنا مقام ہے۔ اب اس بات کے اوپر میں اگر آپ کو واقعات سناؤں کہ اللہ والے گناہ سے کیسے بچتے ہیں،
دہلی کے اندر ایک نوجوان طالب علم تھا، رات کو مطالعہ کر رہا تھا، فسادات ہوئے مسلمان اور ہندو کے فسادات۔ ایک نوجوان عورت تھی، جا رہی تھی اکیلی، اس نے دیکھا فسادات ہو گئے، اس کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملی، اور وہ دیکھا مسجد ہے تو وہ مسجد کے اندر گھس گئی۔ اب یہ نوجوان طالب علم بیٹھا ہے، اس نے کہا بہن آپ کیا کرنے آ گئی، رات کا ٹائم ہے کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی باہر فسادات ہیں، صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی، آپ ناراض نہ ہوں مجھے یہاں رہنے دیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کونے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اب وہ طالب علم دیا جلائے ہوئے تھا، وہ پہلے زمانے میں دیے ہوتے تھے نا، چراغ جلتے تھے، وہ مٹی کا تیل ڈال کے نا اس کے اندر آگ جلاتے تھے، روشنی کرتے تھے، تو وہ جل رہا ہے اور یہ طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، بار بار جو ہے مطالعہ کرتے ہوئے اپنی انگلی اس آگ کے اوپر دیتا ہے، اس آگ کے اندر جلاتا ہے اپنی انگلی کو بار بار، اور جب انگلی جل گئی اور جو ہے نا اس طرح اس کا ہاتھ کچھ جلا، تو جب صبح ہو گئی تو وہ طالب علم کہنے لگے اس بچی سے، اس لڑکی سے کہنے لگے بہن اب تم چلی جاؤ، اب تم چلی جاؤ، اب دن ہو گیا ہے، اب وہ فساد کا خطرہ ٹل گیا ہے، اب تم چلی جاؤ۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم رات ساری رات بار بار انگلی آگ کے اوپر کیوں جلاتے رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ تھا نا، آپ جاؤ، آپ کو کیا اس سے؟ اس نے کہا نہ میں نہیں جاتی جب تک آپ مجھے اس کی حقیقت نہیں بتاتے۔ اس نے کہا اگر آپ نہیں مان رہی تو جب رات تم بیٹھی نا ادھر تو شیطان بار بار آتا، میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا، میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلی عورت بیٹھی ہے، گناہ کر لو اس سے۔ تو میں اپنے نفس کو سمجھاتا اگر میں گناہ کروں گا تو اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ میں اپنے نفس سے مخاطب ہوتا کہتا پہلے میں تمہیں دنیا کی آگ کے اوپر جلاتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر لے گا تو پھر چلو آخرت کی آگ کو بھی برداشت کرنا۔ میں بار بار انگلی ڈالتا، جب انگلی جلنے لگتی مجھے تکلیف ہوتی تو میں پیچھے کر دیتا۔ میں اپنے نفس سے کہتا جب دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ آج اگر مسلمان یہ سوچ لے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا جو خرچ نہیں کرتا، جو فرض خرچ ہے اور جو گناہ کر رہے ہیں، اگر آج مسلمان یہ سوچ لے اگر دنیا کی آگ تم سے برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو یہ صبر کا دوسرا درجہ جو فرض ہے، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ فرض ہے۔ اور صبر کا تیسرا درجہ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصائب آ جائے، کوئی مشکلات آ جائے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر بندہ جو ہے اس پہ راضی رہے کہ میرے اللہ بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، یہ مصائب بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کی نجاست کو دور کرنے کے لیے وہ ماں اپنے بچے کو صابن لگا رہی ہوتی ہے، تو یہ جب مصائب ہمارے اوپر آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے صابن لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے پاک صاف ہو کر آئے میرے پاس۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا ایاز، تو وہ بادشاہ بڑا جو ہے نا اس سے پیار کرتا تھا، دوسرے وزراء کو جو ہے نا اس سے حسد ہوا۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ آپ ایاز کو جو ہے نا اتنا محبت کرتے ہو اور دوسروں ہمیں جو ہے نا پوچھتے نہیں ہو، حالانکہ ایاز تو موٹی عقل کا آدمی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں کبھی بتاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ جو خربوزہ ہے نا، خربوزہ کوئی میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کوئی کڑوے بھی ہوتے ہیں، تو بادشاہ نے ایسے کیا ایک مرتبہ خربوزے کڑوے منگوائے اور کاٹ کر جو ہے نا سارے وزراء بیٹھے تھے، ایاز بھی بیٹھا تھا، ان کو کاٹ کر دیے بھائی کھاؤ، جو بھی کھاتا ایک چٹ لگاتا بھائی بڑے کڑوے ہیں، ایاز کو دیا، ایاز نے کھایا اور مزے سے کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی ایاز یہ کڑوے نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی کڑوے تو ہے۔ کہا پھر تو اتنا مزے سے کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ان ہاتھوں سے میں نے کتنی بار میٹھی چیزیں کھائی ہیں، ان ہاتھوں سے میں نے کتنی بار میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اگر ان ہاتھوں سے ایک مرتبہ کڑوی چیز کھانے کو مل گئی تو یہ میری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس کو تھوک دوں۔ اللہ کی طرف سے کتنی بار ہمارے اتنا انعامات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی انعامات کو گننا شروع کر دیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے اتنا انعامات کی بارش، اور کبھی اگر مصیبت اور مشکل آ جائے پھر ہم اللہ کا گلہ اور شکوہ شروع کر دیں، یہ عبدیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
صبر کے ان مقامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے اوپر اپنے آپ کو پابند کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، اللہ والوں نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مصائب مشکلات ہے۔ دنیا تو ہے ہی امتحان کا گھر، یہاں تو قدم قدم کے اوپر تھوڑی سی مصیبت اور تھوڑی سی مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا آخرت کے منافع حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ اور یہ فہم اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔